فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. حضرت محمد ابن عبد ربہ وہ صحابی ہیں جو اپنے جھارے میں پانی لیے ہوئے اپنے باغ میں پانی ڈال رہے ہیں، اور بیٹا مسجد نبی سے نکلا اور غم کی خبر لے کے چلا اور کہا کہ بجان آقا دنیا سے پردہ فرما گئے. سنتے ہی چیخ نکل گئی، ہاتھ سے جھارا چھوٹ گیا اور روتے ہوئے مسجد نبی کی طرف دوڑے کہ میں خبر کی تصدیق کر لوں. وہاں آنے میں پتہ چلا تو بے قرار ہو گئے. آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، یہاں تک کہ لحد مبارک میں اتار دیا گیا، روض مبارک کے اندر آپ کو منتقل کر دیا گیا، لیکن آپ کے آنسو تھمتے نہیں. رات دن آقا کی یاد میں بے قرار رہتے، اتنا روئے کہ آنسوؤں کے بہنے سے آنکھوں کی بینائی چلے گئی اور نابینا بن گئے. کسی نے ایک عرصے کے بعد کہا ارے مدینے میں اطباء آئے ہیں، آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر موجود ہیں، ان سے علاج کرا لو، ان طبیبوں سے آنکھوں میں روشنی آ جائے گی. تو ایک دم چیخ نکل گئی اور فرمایا ارے اب ان آنکھوں کو لے کے کیا کروں؟ آنکھیں تو آقا کے دیدار کے لیے تھی، اس ذات کی قسم جس پہ میرا ایمان ہے، اب آقا کے بعد آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں رہی، تم کیا کہتے ہو اب آنکھوں کو لے کے کیا کروں گا؟ تو پل پل میں آقا کی محبت کو بھرا تھا اور آقا کی محبت میں بے چین ہو کے چلے تھے، اور آقا بھی امت کی محبت میں بے قرار رات اور دن صبح اور شام ہمارے لیے گزار دیے. اگر حج کے موقع پہ آئے تو عرفات میں امت کو یاد کیا، مینا میں امت کے لیے رات بھر تڑپتے رہے، کروٹیں بدلتے بدلتے اپنے حجرے مبارک کو امت کو یاد کر کے بے قرار چلتے رہے. ہر آن آپ نے امت کے لیے اپنے آپ کو بے قرار کیا، مکے کی زندگی میں بھی اور مدینے کی زندگی میں بھی. یہاں تک کہ آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ مکے میں گھر سے باہر جاتے، آنے میں دیر ہوتی تو ہم معصوم بچیوں کے دلوں میں وسوسے آتے اور طرح طرح کے خیالات آتے کہ معلوم نہیں کہ ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمن نے کیا سلوک کر دیا، کہیں آپ کی مبارک گردن میں پھندا تو نہیں ڈال دیا، کہیں آپ کے ساتھ کوئی اور گستاخی تو نہیں کر دی، کہیں اس سے پہلے اوجڑی رکھ دی تھی، اب کوئی اونٹ کی اوجڑی لا کر تو گردن مبارک پہ نہیں ڈال دی. اس بے قراری میں ہمارا دل تڑپتا اور ہم گھروں سے باہر نکل جاتے، اور جن راستوں سے آپ کے آنے کی امید ہوتی انہیں دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں دکھنے لگی. اتنے میں غبار اٹھا، آقا کی شبیہ مبارک نظر آئی تو دل کو ٹھنڈک ہوئی. اتنے میں دوڑی آپ کے قریب تو کیا دیکھا کہ غبار کے اندر آپ نظر پڑے تو اس قدر تھکے ہوئے ہیں کہ جدھر قدم مبارک رکھتے ہیں ادھر جھوک نکل جاتا اور کاندر جھک جاتا. اس بے حال کیفیت کے اندر آپ چلے آ رہے ہیں کہ دشمن نے آپ کے کرتے کو تار تار کر دیا اور کوڑا کرکٹ آپ کے اوپر بھر دیا. آپ کے بالوں میں بھی کچرا اٹکا ہوا ہے، آپ کی داڑھی مبارک میں بھی کچرا بھرا ہوا ہے، آپ کی مبارک پلکوں میں بھی گرد و غبار ہے. اس حالت کو دیکھ کے فرمایا میں نے اپنے دوپٹے سے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو صاف کرنا شروع کیا اور بے اختیار میری آہیں نکل گئی اور میں نے رو کر کہا اے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بخشائے ہیں، انبیاء کے امام ہیں، اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، اتنی محنت کا ہے کو اٹھاتے ہیں کہ دشمن آپ کا یہ حال بنا دیتا ہے. تو آقا کو اپنی بیٹی کی محبت دیکھی نہیں گئی، بے اختیار آپ کے آنسو چہرے پہ ٹپک گئے. آپ نے لاڈلی بیٹی کو قریب کر لیا، اس کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ میری بیٹی غم مت کھا، اپنے باپ کا حال دیکھ کے اپنے دل کو چھوٹا مت کر، سن لے اپنے رب کی خوشخبری میں تجھے سناتا ہوں. میرا اور تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے، اب یہ کلمہ گھر گھر اور در در عام ہو کر رہے گا اور ہر گھر میں سنائی دے گا. خوش نصیب ہوگا جو اس کو قبول کر لے گا اور بد نصیب و بدبخت ہوگا جو اس کا انکار کرے گا. یہ کہہ کر آپ نے لاڈلی بیٹیوں کو تسلی دی، لیکن دین کی محنت کو اور اللہ کے راستے کے اس ذوق اور کام کو اور اس امانت و منصب نبوت کو نہ چھوڑا، نہ امت کو اس سے ہٹنے دیا، بلکہ رات دن امت کو اس محنت کے اندر چلایا. خود بھی دین کی اور ایمان کی محنتوں میں جھونکے گئے اور رات دن ان قربانیوں میں اپنے آپ کو گھلا دیا. یہاں تک کہ فرمایا اے میری امت، قیامت کے میدان میں اللہ پاک مجھے اونچا مقام دیں گے، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا. لباس
لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے۔ لیکن یاد رکھنا میں اس پہ فخر نہیں کرتا، مجھے مقام محمود ملے گا جو کسی نبی کو نہیں ملے گا، لیکن میری امت میں اس پہ فخر نہیں کروں گا۔ اگر فخر کروں گا تو تمہاری کثرت پہ کروں گا کہ 40 صفوں میں پوری امتیں ہوں گی اور 80 صفوں میں میری اکیلی امت قیامت کے میدان میں ہوگی، میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ تو آقا کس کثرت پہ فخر کریں گے؟ آج کتنے مرنے والے ہیں جن پہ انگلی رکھ کے کہا جا سکتا ہو یہ بھوکے کا جنازہ ہے، یہ ننگے کا جنازہ ہے، یہ پیاسے کا جنازہ ہے کہ پانی کے نہیں ملنے کی وجہ سے مرا ہے اور کھانے کے نہیں ملنے کی وجہ سے مرا ہے۔ اور کتنے جنازے ہیں جس پہ انگلی رکھ کے کہا جا سکتا ہے یہ بے نمازی کا جنازہ ہے، یہ زانی کا جنازہ ہے، یہ شرابی کا جنازہ ہے، یہ جواری کا جنازہ ہے۔ تو آقا کس امت کو دیکھ کے خوش ہوں گے اور کس امت کے طبقے کو دیکھ کے اس دن آپ کا دل دکھے گا اور آپ کو بے چینی اور بے قراری ہوگی۔ وہ آقا فرماتے ہیں اس دن مقام محمود آئے گا، میں اللہ کے انعام کا انکار نہیں کروں گا، لیکن میری امت تمہاری محبت میں بیٹھنے سے گھبراؤں گا۔ اگر مجھ کو وہ اڑا کے جنت میں پہنچا دے اور تم باہر رہیں تو تمہارے نبی کو تمہارے بغیر کیا مزہ آئے گا۔ میں اللہ کی نعمت کا انکار نہیں کروں گا، ہاتھ رکھ دوں گا، سجدے میں گر پڑوں گا۔ اور وہ اولین و آخرین میں سے آج تک کسی نے اپنے مولا کو اس لاڑ و پیار سے نہیں پکارا جن پیارے ناموں سے میں اللہ کی رحمت کو للکاروں گا اور ان کی رحمت کو پکاروں گا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع راسک، اے نبی سر اٹھائیے اور مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ تو میں تڑپ جاؤں گا اور سر نہیں اٹھاؤں گا اور کہوں گا مولا کیسے سر اٹھاؤں، ابھی میری امت کا فیصلہ باقی ہے، میں کیسے آپ کے سامنے سر اٹھا سکتا ہوں۔ آقا کی رحمت جوش میں آ جائے گی، ادھر انبیاء دروازے جنت پہ پہنچ جائیں گے، داروغہ رضوان سے آدم صفی اللہ کہیں گے کہ رضوان دروازہ کھولو، تو کہا جائے گا کہ جنت میں اللہ کا مہمان خانہ ہے جس کی افتتاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوگی، اور جب تک آپ نہیں آئے نہیں کھلے گا۔ آدم صفی اللہ انتظار کریں گے، نوح نجی اللہ انتظار کریں گے، ابراہیم خلیل اللہ انتظار کریں گے، موسیٰ کلیم اللہ انتظار کریں گے، اور ہر ایک پہنچ کے پوچھے گا آخر اتنی دیر کیوں ہو گئی کہ محمد رسول اللہ ابھی تک نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت کہا جائے گا آپ امت کے بخشوانے میں بے قرار ہیں اور امت کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، جس دن سگی ماں اپنے پیٹ کی چہیتی اکلوتی اولاد کو نہیں پہچانے گی، آقا ہم گناہ گاروں کو ڈھونڈیں گے اور ہم خطا کاروں کے لیے بے چین ہوں گے۔ اور آج ان کا دین ہمارے دروازوں پر آ رہا ہے، فقیر پکارا تو ہم پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، راستے کے اوریاں تقاضے پکارے تو ہم بے حیا اور ننگے تقاضوں کی طرف امت کا ایک طبقہ جا رہا ہے، اور نہیں جا رہا تو نبی کی مطالبے کی طرف نہیں جا رہا اور ایمان کے تقاضوں کی طرف نہیں جا رہا اور آقا کی محبت کی طرف نہیں جا رہا۔ یہ دعوت کا پیغام خدا کے غضب اور قہر کو ٹھنڈا کرنے کا پیغام ہے۔ خدا کا قہر خدا کے غیروں کی طرف اور خدا کے دین کے دشمنوں کی طرف پلٹ جائے اور خدا کا رحم اس امت کی طرف آ جائے، اس لیے کہ وہ کریم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جواد بھی ہے اور اللہ کریم بھی ہے۔ جواد اس کو کہتے ہیں جو مانگنے پہ دیتا ہے اور کریم اس کو کہتے ہیں جو بے مانگے دیتا ہے۔ تو وہ کریم جو بے مانگے عطا کرنے والا ہے، وہ کہہ رہا آؤ میرے کام کو اپنا کام بنا لو، میرے نبی کے پیغام کے سائے میں آ جاؤ اور اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا کر میرے خزانوں سے لینے والے بن جاؤ۔ اللہ اپنے کرم سے اس راستے پہ ہم کو ڈال دے اور دین اور ایمان کی محنتوں پہ ہم کو کھڑا کر دے اور آخرت کی فکروں پہ ہم کو چلا دے اور عالم کے حالات اپنے کرم سے بدل دے اور زمانے کے قارون کو دھسا دے اور زمانے کے فرعونوں کو ڈبو دے اور اللہ اپنے زلزلے اور قوت قہاریت اور جباریت کو دکھلا دے اور اللہ اپنے رحم و کرم و بخشش و عطا کی دولت میں اور جود و سخا میں ہم کو ڈبو دے اور ہماری زندگیوں کو ایمان کے کاموں میں قبول کر لے، تاکہ ہم کو اپنا کام اور مقام سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنی محنتوں پہ جم جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے ایک محنت دی، ایک پیغام دیا۔ حق تعالیٰ موت تک ہم کو ثابت قدم رکھے اور اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو استقامت اور اخلاص کی دولت دے اور ان صفات کے ساتھ خدا ہماری زندگیوں کو چلا دے۔ اس کے لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ہمت کر کے اللہ کی نسبت پر اور آخرت کی بنیاد پر اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگانا اور اللہ کے راستے کو اپنا کام بنانا اور اللہ کے راستے کو دینے کا نہیں لینے کا راستہ سمجھنا اور ان کی شان کے مطابق ان کے خزانوں کو اتروانے کا راستہ سمجھنا، اس یقین کی دولت کے لینے اور بانٹنے کے لیے ایک پکار لگ رہی کہ خدا ہماری جوانی اور بڑھاپے پہ رحم کر دے اور ہماری
نسلوں پہ کرم کے دروازے کشادہ کر دے. اس کے لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں حق تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو قبول کرے. ہمت و حوصلے کے ساتھ طے کریں کہ موت تک دین کے کام میں مر مٹنے والا اللہ ہم سب کو بنا دے.